इस वक्त मैं गुजरांवाला के मेन शाहरा GT रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जमात इस्लामी गुजरांवाला कैंट के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी कैंप का इनेकाद किया गया कि जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पे पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन काल है हड़ताल की, जिसको कामयाब बनाने के लिए जमात इस्लामी का ये राब्ता मुहिम कैंप है, जिसके लिए लोगों को दावत दी जा रही है कि कल का जो एहतजाज है महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली के बिलों पे जो भारी टैक्स है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। उसी हवाले से ये जमात इस्लामी का कैंप है। मेरे साथ अमीर ज़िला मोहतरम मदर इकबाल रंधावा साहब, अमीर ज़ोन खुरम खोकर साहब, खुरम सलीम खोकर साहब और दीगर रहनुमा मौजूद हैं, और हक दो तहरीक गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी इमरान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबसे पहले अमीर ज़िला साहब से बात करते हैं। जी सर, जो कल की तहरीक है शटर डाउन और ताल्लुक के हवाले से ज़रा आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक ने कल पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है वापडा के बिलों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़, और रात को तो पेट्रोल बम भी मुल्क में मार दिया गया है। और अजब तमाशा ये है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इतनी भी महंगाई नहीं हुई। शायद वज़ीर आज़म के घर की तक महंगाई, वैसे तो वहाँ महंगाई होती नहीं, बिजली भी मुफ्त की, पेट्रोल भी मुफ्त का, मौज मेले भी मुफ्त के, टूर भी मुफ्त के, और औलाद के लिए लंदन में पैसे भी मुफ्त से ही भेज दिए जाते हैं। तो गरीब का बच्चा भूखा मर रहा है। जमात इस्लामी आम आदमी की आवाज़ लेके आम आदमी की जंग करने मैदान में आ रही है। कल की जो हड़ताल है पूरे पाकिस्तान में, तो उसके लिए क्या इस वक्त हिकमत अमली बनाई गई है? गुजरांवाला में तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरा शहर इस पे यकसू है। गुजरांवाला की 200 से ज़ायद प्रोफेशनल ताजर तंजीमों ने इस हड़ताल में शमूलियत का ऐलान किया है। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हड़ताल का हिस्सा है, अंजुमन ताजरान गुजरांवाला हड़ताल का हिस्सा है, क्लॉथ बोर्ड गुजरांवाला क्लॉथ बोर्ड का इस हड़ताल का हिस्सा है, और बाकी भी सारी मार्केटें। लोग खुद तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से, इस हुकूमत से, बल्कि इस मस्कीन हुकूमत का क्या है, वो जो लंदन भाग गए हैं ये बेड़ा गर्क करके, IMF से मुआहदे करके, उन्हीं का किया दरा है जो कौम को भुगतना पड़ रहा है। जो इस वक्त सुबह का प्लान कितने बजे एहतजाजी रैली या प्लान है? गुजरांवाला में 10 से ज़ायद मुकामात से जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे, जो 12 बजे शेरांवाला बाग पहुंचेंगे, और वहां पर हमारा मरकज़ी अवामी मार्च होगा GT रोड पर। शहर गुजरांवाला पूरा शहर इंशाल्लाह रोड पे आपको नज़र आएगा, हमारे साथ होगा और इस बात का ऐलान करेगा, हुक्मरानों को ये मैसेज देगा कि ये इजाफा गुजरांवाला के लोग मानने को तैयार नहीं है। जी खुरम भाई, आप बताएं, आप PP 53 के उम्मीदवार हैं, आवाम का क्या रुझान है इस मार्च के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा, हमने ये राहवाली में एहतजाजी कैंप कायम कर रखा है। अब यकीन माने गुजरांवाला के अवाम, ये राहवाली के लोग जो आते जाते रुके हैं, उन्होंने जिस तरह जमात इस्लामी की इस हवाले से पजीराई की है और जमात इस्लामी की इस तहरीक की और इस हड़ताल की काल की हमायत की है, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी ही वो वाहिद आवाज़ है जो इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए अपनी कोशिश कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है। ये हालिया ज़ालिमाना बिलों के इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आज सारा दिन यहाँ पर लोग आते रहे और अपनी बिलों की दुहाइयाँ देते रहे। रात को बढ़ने वाले पेट्रोल प्राइस में इजाफे के ख़िलाफ़ रिक्शे वालों ने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। मुल्क के अवाम का इस मौजूदा और साबका हुकूमतों ने जीना हराम कर रखा है, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ना सिर्फ राहवाली को बदलेगी, इस हलके को बदलेगी, इस शहर को बदलेगी, बल्कि इस मुल्क के हालात को भी जमात इस्लामी ही बदलेगी। हमारा नारा है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। आप NA के उम्मीदवार हैं, NA 74 के। गिलानी साहब, चीनी चोर जितने भी माफिया थे वो पिछली गवर्नमेंट में इकट्ठे हो गए थे, अब फिर मुल्क में बहरान है और महंगाई आप सर चढ़ के बोल रही है, क्या कहें? देखें, सबसे पहले तो आवाम को समझना होगा,
آپ پھلوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, آپ مرغی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. خدا کے لیے ان 2 نمبر سیاستدانوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان کا ایک دفعہ بائیکاٹ کر کے دیکھیں, جماعت اسلامی پہ بھروسہ کریں, انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدلے گی. اور مقتدر حلقوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تحریک آپ نے کچلی ہے, وہ حقائق پہ مبنی نہیں تھی, وہ کچھ ایک بندے کو بچانے کے لیے نکلی تھی. اب جو تحریک چلی ہے یہ عوام کی تحریک ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے عوام کا, اس تحریک کو کچلا نہیں جا سکتا. خدا کے لیے عوام کا مینڈیٹ عوام کے ہاتھوں میں دیجئے, اقتدار عوام کے ہاتھوں میں دیجئے, ان کے جو جینون نمائندے ہیں ان کے ہاتھوں میں دیجئے, اور فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس گم گم کی سچویشن سے اس قوم کو نکالیں, تبھی ہم ترقی کا سفر شروع کر سکیں گے اور تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. اب یہ ایشو ہے, قوم کا ایشو ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا پلاننگ ہے گجرانوالہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پاکستان اس وقت مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے. جس طرح جتنی تیزی سے بلوں میں اضافہ, بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے, اور ہر روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے, تو اس سے پاکستان کے عوام کی مشکلات میں دن بدن اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ عام آدمی کی زندگی جینا دوبر ہو گئی ہے. جس طرح سے ہم نے گجرانوالہ کے حقوق دلانے کے لیے ایک حق دو تحریک شروع کی تھی, اسی طرح سے ہم گجرانوالہ کو ان حکمرانوں سے نجات دلوانے کے لیے بھی کل سے ایک ہڑتال شروع کر رہے ہیں, جو اس میں ہم نے امیر جماعت اسلامی کی کال پہ کل ہڑتال ہوگی انشاءاللہ, اور پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی. اور میری پاکستان کے عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں اور اپنا جماعت اسلامی کا انتخاب کریں. حالات میں پاکستان کے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اوورآل صورتحال جا رہی ہے اس کا یہی ہے کہ جو اب کیونکہ اب صورتحال ایسی ہے کہ ملک ایک قسم کا دیوالیے کی صورت میں چلا گیا ہے, اور جو پہلے والی گورنمنٹ ہیں وہ ساری گورنمنٹیں اس لیے آتی ہیں گورنمنٹ کے اندر کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گھر. وہی جماعت اسلامی ہے جو کسی گورنمنٹ میں جب آتی ہے تو وہ کوئی چیز لینے کی, اس لیے اب جو پبلک ہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتبار کرے گی اور جماعت اسلامی کو لے کے آئے گی, کیونکہ جماعت اسلامی نے گورنمنٹ سے کوئی پیسہ جیسا کھانے یا کرپشن نہیں اب کرنی. انشاءاللہ تعالی مجھے تو جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو کے تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے, اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اچھی راہوں پہ گامزن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ طلبہ سیاست سے پاکستان کے حالات دیکھتے آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جس وقت جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بجلیوں کے ٹیکس ہیں, آج پیٹرول پمپ گرا دیے گئے قوم پہ, کیا کہیں گے؟ میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جو حکمران ہیں ان کو عوام کے کوئی خیال نہیں ہے, جو بھی آتا ہے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور پھر وہ چلتا ہو جاتا ہے. عوام کی کوئی بات نہ کرتا ہے نہ کرنے والا, اور یہ عوام پھر انہی کو اگر ووٹ دیتی ہے یا کل نہیں نکلتی تو پھر عوام اپنا سوچ لے کہ ہم کس کروڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ عوام نے کرنا ہے. اگر عوام حق کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر عوام اس چکی میں پسے گی. میں سب کو سلام کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا جو ہمارے ساتھ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو تبدیلی والی حکومت چلے گی ہم کو تنگ کر کے, نگران حکومت جو بھی ہے سب تنگ کیا. اب بہت ریکویسٹ ہے کہ سراج الحق کی طرف دھیان دو. وہ اسلامی جماعت زندہ باد, سب سے پہلے یہی کہوں گا, اسلامی جماعت زندہ باد. یہ دنیا پرست حکمرانوں کا صرف ایک ہی حل ہے, اس مہنگائی کا, اس بڑھتے ہوئے بلوں کا, ان ٹیکسز کا, اور یہ سارے ظلم کا ایک ہی حل ہے. جماعت اسلامی قدرت قیادت وہ اپنا پیٹ کاٹ کے عوام کا سوچے گی اور عوام کی اس میں بھلائی ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. ان حکمرانوں نے سوائے اپنے کچھ ملک کا اور قوم کا نہیں سوچا, نہ دین کا سوچا ہے. اسی وجہ سے ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے اور بربادی ہو رہی ہے. اللہ حافظ. جی, جیسا کہ جماعت اسلامی کے امیر نے اور دیگر جو ذمہ داران ہیں, اور ان کا ایک ہی ہے کہ کل پوری قوم سراج الحق صاحب کی کال پر پورے ملک کے اندر شٹر ڈاؤن احتجاج کا حصہ بنے گی, اور موجودہ حکمرانوں کو, نگران سیٹ اپ کو ایک پیغام دے گی کہ قوم اب کسی ظلم و زیادتی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, صرف اور صرف انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے. اور اپنے احتجاج سے یہ ثابت کرے گی قوم کہ اس وقت جو مہنگائی کا جو سیلاب ہے وہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر کتنا بوجھ ہے. کیمرہ مین سردار شفیق کے ساتھ سردار طاہر, GT روڈ,
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। عوام دے اُتے اس ظلم نو ہن مزید نہیں ہون دیاں گے میرے بھائیو. اج اسی اس شوگر مل چوک وچ بیٹھے ہاں. کدی اتنے شوگر مل سی راہ والی دے لوکاں نوں روزگار ملدا سی. راہ والی دے لوگ اس شوگر مل تو روزگار لیندے سن. اج یہ مل بند ہو گئی ہے. صرف ایک چونک رہ گیا ہے. ساڈے نوجوان بے روزگار سرکار گلیاں مارے مارے پھر رہے نے. ساڈے کول اتنے پیسے بے شرما نے نہیں چھڈے کہ اسی اپنے بچیاں نوں سکول چھڈ کے آ سکیے. بے روزگاری ہے, بد امنی ہے, ڈاکے نے, چوریاں نے. یہ سارے بے شرم کرسی تو لڑتے نے, ایک دوسرے کو اقتدار تو لڑتے نے. کوئی عوام دی گل نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ غریب رکشے والے دے نظام کیوں چلتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جڑے لوگ سارا دن مزدوری کرتے نے وہ شامی اپنے گھر اپنا چولہا چلان تو کاسن نے. IMF دے دلال نے اور انہاں دلالاں دے اگوں دلال نے اس ملک دے عوام کو ٹیکس جوڑتے نے. انہاں دلالاں نے محلیاں وچ بھی اپنے دلال بنائے ہوئے نے, شہراں وچ بھی اپنے دلال رکھے نے. وہ دلال الیکشناں تے ساڈے سودے کرتے نے, ساڈے ووٹ نال سانوں خریدتے نے, ساڈیاں قسمتاں دا ظلم کرتے نے. میں تمام مہنگائی 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 بجلی کے بلوں میں اضافہ, گیس کے بلوں میں اضافہ, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ. شرم دی گل ہے اینا حکمرانہ واسطے, وہ چاہے نون لیگ پی ڈی ایم دے نے یا اس تو پہلے دے تبدیلی والے ظالم نے. اے خود دے باہر بھی آگے بہندے جے تے ساڈے گھر دے پکے نہیں چلن دیندے. اسی اس ظلم دے خلاف جماعت اسلامی دا لیڈر واحد لیڈر ہے, سراج لاکھوں واحد لیڈر ہے جن نے آواز بلند کی ہے. انہوں نے کیا ہے کہ سانو یہ ٹیکس یہ ظلم دا نظام منظور نہیں. میرے بھائیو, میں تے شاید اپنے گھر دا بل دے کے ادا کر سکاں, کئی سوکھے لوگ بھی یہ کام کر سکن, لیکن وہ ماڑے بندے دا کی بنے گا؟ وہ دے متعلق سوچو جڑا بل ادا نہیں کر سکتا. کل پورے ملک دے وچ انشاءاللہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہوئے گی, بھیا جام ہڑتال بھی ہوئے گی, اور انہاں حکمراناں نوں دس دیاں گے کہ پاکستان دے عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. گجرالے دی گل اس کو علاوہ مختلف کاروباری لوکاں دے ادارے, مزدوراں دیاں تنظیماں, محکمیاں دیاں تنظیماں نے جماعت اسلامی دی کال تے لبیک کہتے ہویا پورے ملک وچ اس ہڑتال دی حمایت دا اعلان کیتا ہے. میں راہ والی دے دوستاں نال, اس علاقے دے دوستاں نال گزارش کراں گا تسی بھی بڑھ چڑھ کر اس ہڑتال دا حصہ بنو. 2 ستمبر نو کل 12 بجے میرا والے باغ انشاءاللہ ایک بہت بڑے عوامی مارچ شروع کیتا جائے گا. اس عوامی مارچ سے جاؤ, اپنے حق کی آواز بلند کرو, اپنے حق واسطے لڑو. انشاءاللہ جماعت اسلامی, سراج الحق اور انہاں دا نمائندہ اے غلام سلیم تواڈے نال کھڑا ہوئے گا. اسپیکر کی لوڑ نہیں, جنہیں
جنوں کسی مائک کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ یہ دل دی آواز ہے، یہ منہ تو نکلے گی تے دل تے اثر کرے گی۔ میں تمام دوستاں دا بھائیاں دا شکر گزار ہاں جنہاں نے ساری پذیرائی کی اور اس ظلم کے خلاف اتنے سارے سامنے کھڑے ہو کے ساری گل سنی۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں ظالم حکمراناں تو انہاں بے رحم لوگاں کولوں اللہ تعالیٰ سانو نجات عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ظالم حکمران، ظالم حکمران، ظالم مہنگائی، یہ بڑھتے ہوئے ٹیکس دھرتی ہے جڑی کلمے دی بنیاد تے بنی ہے، جے کلمے نو زوال نہیں تے میرا ایمان ہے اس دھرتی نو بھی کوئی زوال نہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ اسی تمام لوگ، تمام دوست، تمام پاکستانی راوالی دے رہن والے بھی اسی اپنی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریے اور اپنی آواز نو انہاں ایواناں تک پہنچائیے اور اعلان کر دئیے کہ سانو اے بجلی دے ناجائز بل منظور نہیں۔ ساری پوری تنظیم موجود ہے، سارے ساتھی موجود نے، کوئی ظالم تھوڑا میٹر کٹن آئے سانو دسو انشاءاللہ وہ دے ہاتھ کٹ دیاں گے۔ احتجاجی کیمپ کو لگان دا مقصد یہ ہے کہ اپنے دوستاں نو اکٹھا کریے اور اعلان کریے کہ سانو یہ ٹیکس منظور نہیں، سانو یہ ظلم منظور نہیں، سانو بجلی دے نویں ریٹ منظور نہیں۔ ایڈا ظلم ہو گیا ہے، جڑا بل اج آیا ہے کل اس تو ود ہونا جے، پرسوں اس تو ود ہونا ہے۔ کدوں تیکر اسی یہ ظلم برداشت کریں گے؟ سانو یہ ظلم برداشت نہیں۔ ساریاں تانوں پتہ نے اج وہ کتنے نے جڑے ٹوکرے بھر کے ووٹ کرتے سن، کیوں تہاڈے واسطے آواز بلند نہیں کرتے؟ کتنے نے نون لیگ دے ایم پی اے، وہ ایم این اے اور تہاڈے بورڈ ممبر انہاں نوں کڈو باہر، گربان تو پڑھو، پوچھو ساڈے گھر انہاں بل آیا ہے، اے کون دے گا؟ قرم سلیم کوکر، قرم سلیم کوکر۔ وہ سارے ظلم کا حصہ نے، وہ سارے ظلم کا حصہ نے۔ اس علاقے دے نام دے ہر نمائندے نو بھی پیغام دینا، اے ظلم دی رات ختم ہونے والی جے، انسان بن جاؤ، اے نہ ہوے کہ نہ عام لوکاں دا ہاتھ ہوئے گا اور تہاڈا چوراں دا گریبان ہوئے گا۔ ہن پھر ساڈی بس ہو گئی ہے۔ میں اپنے دوستاں نو، اپنے بھائیاں نو یہ یقین دلانا اس ملک دا حل، اتوں دے نظام دا حل، اتوں دے مسائل دا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ وہ جماعت ہے جڑی فرقے دی گل نہیں کرتی، کسی مسلک دی گل نہیں کرتی، اسلام دی گل کرتی ہے، اللہ دے نظام دی گل کرتی ہے، اللہ دی دھرتی دے اللہ دے نظام دی گل کرتی ہے۔ جدوں تک اللہ دا نظام نہیں آئے گا، انصاف نہیں ملے گا، اس ظلم دی کالی رات ختم نہیں ہوئے گی۔ جڑے تھوڑے دل دی آواز ہے، جڑے تھوڑی تقریباں دی آواز ہے، انہاں لوکاں نے، انہاں حکومتاں نے ساڈا جینا حرام کر دیتا ہے۔ 23,000 بل آیا اور اس نے اپنا موٹر سائیکل بیچ کر اپنا بل ادا کیا، اور اگلے مہینے اگست کے اندر اس کا بل، یہ 24 تاریخ کی بات ہے، اس کا بل 26,000 روپے آیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کا قاتل کون ہے؟ اس بندے کا قاتل یہ حکمران نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مارا ہے۔ اس کے وہ 3 بچے اور اس کی بیوہ، اس کا روزگار، اس کا گھر چلانے کا ذمہ دار اب کون ہے؟
मुझे वो बताए कि जो अभी KPK के अंदर 3 बच्चों के साथ बाप ने 40,000 के बिल की वजह से अपने 3 बच्चों को काटा और खुद भी फांसी पे अपना गला उसने जो है कि फांसी पे ले लिया। उस 4 अमवात का कातिल कौन है? अब घर घर के अंदर यही रोना है। जब बिजली का बिल आना है, किसी ने अपनी बालियां बेची है, किसी ने अपने बच्चों की चीजें बेची है। अब मंडी वाला मुझे कल एक बंदा बता रहा था कि लोग अपने गंदम के तोड़े ला ला के बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं।